آیت 189 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألون دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کون؟ یہاں مراد صحابہ کرام اجمعین ہیں کا آپ سے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں آپ سے ان متعلق اہلہ نئے چاند کے متعلق۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ آواز بلند کرنا۔ جیسا کہ چاند نظر آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے، اسپیشلی رمضان اور عید کے لیے لوگ جب دیکھتے ہیں تو شور مچا دیتے، کہتے ہیں نا چاند نظر آ گیا۔ باہر طور پر ہلا یحلو کا مطلب ہوا آواز بلند کرنا، جسٹ ہلال بھی کہہ سکتے ہو۔ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق، کیا کہ یہ کیوں کر بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قل فرمائیے، محبوبہ آپ فرمائیے، ہیا مواقیت، ہیا یہ مواقیت وقت کی علامتیں ہیں، میقات کی جمع۔ میقات کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ بتانے کا، اور دوسرا جگہ بھی ایک جگہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس کے لیے میقات کا لفظ آیا ہے۔ میقات کا ورڈ ٹائم یا جگہ دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ مراد وقت کی علامتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں بڑھتے ہیں، فرمائیے محبوبہ کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیسا اور نہیں، البر یعنی نیکی، اور بر کا ورڈ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سادہ نیکی کے لیے نہیں بلکہ یہ خیر کثیر کے لیے یوز ہوتا ہے، عام نیکی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تاکید کے لیے بِأَن یہ کہ یا کہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، تَأْتُو تم داخل ہو یا آؤ، البیوتا گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہوتی ہے، من سے ظہورہا بیک کو، پچھلی سائڈ کو ظہر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے محبوبہ کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے یا بیک سائڈ سے۔ ہاں سنو، نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور ساتھ حکم کیا دیا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ، دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ۔ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھیں آپ۔ ایک طرف مظاہرے فطرت کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں نا، ایسی بات، اور دوسری طرف اس میں اتنا غموز رکھ دیا گیا، اتنے راز رکھ دیے گئے کہ لاکھ سر پٹکے بندہ جو کچھ بھی کر دے، ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں وہ بھی ہمارے اندر رکھ دے گی۔ انسان کے اندر تجسس کا مادہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا، نہ آ سکتا ہے، اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے کریم رب نے انسان کے اندر رکھ دی تھی۔ یاد رکھیے ایک وقت ایسا بھی آیا، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، کہ انسان جب ان رازوں سے پردہ نہ اٹھا پایا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے، یعنی اتنے حسن کے سامنے، اس نے کیا کیا؟ بدنصیبی یہ کہ انہی کو خدا بنا لیے، انہی کے سامنے سر جھکا دیے۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر تو جمود طاری ہونا ہی ہونا تھا نا۔
ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ ایسے افسردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گئے تھے جو ان رازوں کو اٹھاتے، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ دب کے رہ گئیں۔ عقل و نظر کے سارے چراغ بجھا دیے گئے۔ رونق آتی تو کہاں سے؟ باہر رونق ہوتی تو کیا چیز؟ یہاں تک کہ پھر کیا ہوا کہ کریم رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، جس نے آ کر انسان کے آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندھائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرمت فرمائی، اور اس سے بتایا دیکھو انسان، یہ مہر و ماں، یہ ارض و سما، یہ کوہ دمن، یہ دریا و صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ آنکھ کھول تو صحیح، تو آنکھ کھولے گا تو تب ان کے رازوں سے جو ہے ان کے راز، ان کی حقیقتیں جاننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے آج اتنی ترقی ہو چکی ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کا، تو کیا فرمایا، تو ان سے ڈر کر مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کرنے لگتا ہے، ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیح نے انسان کی ان سوئی ہوئی قوتوں، بلکہ انسان کی خوابیدہ جو خوابوں میں گم تھے اس وقت کو جھنجھوڑا، جہاں اگرچہ دگرگوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں کم باذن اللہ، کیا نوائی ان الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے کم باذن اللہ۔ کہ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا، ان کی اصلاح کر دی گئی، انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں، بلکہ تمہارے لیے انسان پیدا کی گئی، تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ، وہی اللہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا ذرا بھی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی راز تھی، وہی جذبہ جستجو کی چبن تھی۔ جب اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تھے، محبوب اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، صحابہ کرام اجمعین کی تربیت ہو رہی تھی، تو جب وہ ساری چیزوں کو دیکھتے تھے حل نہیں نکلتا تھا تو کدھر دوڑے چلے جاتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے توحید کا سبق سیکھا تھا، انہیں پتا تھا ہر چیز کا حل ادھر موجود ہے، پتا تھا ہر مشکل کا حل ادھر موجود ہے۔ اور ان کی یہ جو توقع تھی، صحابہ کرام اجمعین کی یہ توقع نہ بے محل تھی اور نہ بے جا، لیکن یاد رکھیے کہ استاد کامل کی شفقت ان کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ بسا اوقات نہیں بھی ہوتی تھی، کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید یہ پوچھیں کہ یہ کیسے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی میتھ کا استاد ہو، وہ سارے سوال خود حل کر کے دے دے اور اپنے طلبہ کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے، تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پیدا کر سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ کیا ان میں کانفیڈنس آئے گا؟ نہیں۔ وہ چمکے گے؟ نہیں۔ اور یہی شفقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے چھوڑ دی جائیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سوالات سے دانستہ منہ بھی موڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ محبوب امت کی جو ذہنی اور روحانی توانائیاں تھیں نا، ان کو بھی چاہتے تھے کہ استعمال کریں۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلکیات اور طبیعیات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتی۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، یہ کیا پھر کدھر سے آتا؟ قسم کا جیسے یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا، پھر غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی، جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوا۔ صحابہ نے جب وجہ دریافت کی تو کریم رب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے جس فائدے بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جسے ہر پڑھا لکھا شخص بھی اور ان پڑھ شخص، شہری ہو دیہاتی ہو، وہ وقت معلوم کر سکتا ہے۔
بعض جو کم فہم لوگ ہیں، کج فہم لوگ ہیں، وہ یہ رزلٹ بھی نکالنے لگ جاتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان امور کا علم نہیں تھا اور ان کی خاموشی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ محبوب کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مڈل یا میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی غیر مناسب یہ بات ہے۔ سیدھا سیدھا کریم رب پہ بہتان ہے کہ جتنا کریم رب کے قریب ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اس بندے کو لا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں ہمارے استاد تو سب کچھ بتائیں تو اللہ کیا چھپائے گا؟ نہیں، نے اپنے محبوب کو خود سکھایا ہے۔ اللہ استاد ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ کہاں تشنگی چھوڑی اللہ نے اپنے محبوب کو سکھانے میں؟ قرآن کریم میں بارہا جگہ پہ آئے، سورہ رحمان بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، پہلی آیت جو اتری تھی وہ پڑھ کے دیکھیں، کریم رب نے خود سکھایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اور اس کے محبوب کے علم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ غیر مسلم اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہیں تمہارے اللہ کے محبوب، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا، ذرا سی بات کے لیے وہ فرشتوں کے محتاج ہوتے تھے کہ وہ آ کے بتائے تو دیکھیں۔ ساتھ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے موبائل ہے، اور بھی آپ سائنس کو دیکھ لیں کہ اس میں ایک دفعہ فیڈ کر دی جاتی ہے، اسے سمجھا دیا جاتا ہے اور وہ خود ہی راہیں تلاش کر دیتے ہیں، جیسے جگہ کو تلاش کرنے کے لیے لوکیشن بھیج دی جاتی ہے، چاہے نیٹ بھی آف ہو تو وہ آپ کو اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت کم ہو رہی ہے، ابھی غیر مسلم بھی سوال کرنے لگے تو ہمیں بولتے ہوئے آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ اللہ کی شان گھٹ رہی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شانیں دی ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، تم سے محبوبہ نئے چاند کے بارے میں صحابہ کرام اجمعین سوال کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی جو تھے ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے جسٹ فوائد بتا دیے، جس نے بتایا یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا اور آدمیوں کے ہزار ہاتھ دینی ہوں دنیاوی کام اسی سے متعلق ہے۔ جیسے زراعت ہے، گاؤں کے جو لوگ وہ اچھی طرح جانتے ہیں ابھی کون سا موسم ہے، ابھی کون سا چاند ہے۔ اسی طرح تجارت، لین دین کے معاملات، روزے ہوں، عید کے اوقات ہوں، عورتوں کی عدت ہو، حیض کا ایام ہو، حمل ہو اور دودھ پلانے کی مدتیں ہوں، دودھ چھڑانے کی وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا خود ہی جان لیتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، اس کے پاس موبائل، ابھی تو موبائل سے پتہ چل جاتا ہے، کیلنڈر سے پتہ چل جاتا ہے، وہ جو شمسی کیلنڈر ہوتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا اور لوگ جان لیتے تھے کہ ابھی چاند باریک ہے۔ اگر ابتدائی ٹائم آیا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ ابتدائی تاریخ ہے، اور جب چاند مکمل ہوتا تھا تو کیا کہتے ہیں کہ اب چاند مکمل ہے، اب اتنا 14 ہے یا یہ ہے تاریخ ہے۔ اسی طرح اگر یعنی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا تھا یہ لاسٹ ایام میں زیادہ چڑھتا تھا تو کیا اندازہ لگاتے تھے کہ یہ مہینے کی آخری جو ہے تاریخ ہے، مہینہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اس طرح مہینوں سے سال کا حساب ہوتا تھا تو وہ کیا تھی، وہ قدرتی جنتری جیسے پہلے ہوتی تھی، یا یہ کہیں کہ یہ قدرتی جنتری تھی اور ہے جو آسمان کے صفوں پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، چاہے کسی بھی ملک کا بندہ ہو، چاہے سونے کو مانے نہ مانے، چاہے کون سی بھی زبان کا ہو، چاہے پڑھا لکھو ان پڑھو، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہیں کہ بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ بالغ کی عمر جو ہے اس کا بھی اعتبار اسی سے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم عام لوگ ہیں اس کا زیادہ تر اندازہ روزوں کا، عیدوں کا، حج کے مہینوں اور جو دن ہوتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں سال گزرنے کا اعتبار بھی وہ چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہوتا ہے۔
بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلے لوگ تو باہر نکل کے چاند کا حساب لگاتے تھے، ہم تو ابھی اندر بیٹھ گئے. ہمیں بھی چاہیے چاند کو دیکھا کریں. چاند کو دیکھ کے انسان کو رب کا زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں چاند کو دیکھتی ہوں تو فوراً ذہن میں آتا ہے مولا کریمہ تیری کتنی سونی شان ہے کہ کبھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے چاند کی شکل میں، کبھی تیز روشنی دیتا ہے سورج کی شکل میں. مولا کریمہ ہم لوگ جب ٹیوبس یا کوئی چیز بھی لگاتے ہیں یا میں اپنے دماغ میں سوچتی ہوں تو اس کی وائر چاہیے ہوتی ہے، اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. مولا یہ تیری کیسی شان ہے کہ صحیح ٹائم پہ آنا جانا، رات کا خصوصی طور پہ وہ چاند کا نکلنا، دن کا خصوصی طور پہ سورج کا نکلنا، ایک دن بھی ٹائم منٹ اوپر نیچے نہ ہونا، یہ تو کتنی بڑی نشانیاں ہیں. رات کو سونا ہوتا ہے تو ٹھنڈی روشنی، اور اگر دن کو کام کرنا ہوتا ہے، غریب ہو امیر ہو، سوئی میں دھاگا تک ڈالنا ہو تو اتنی تیز روشنی دی. مولا کریمہ قربان جاؤں تیری ایک ایک چیز پہ، ایک ایک نشانی پہ. آپ بھی غور کیجئے، فوراً ذہن میں آئے گا ہے کوئی اس کو کنٹرول کرنے والی بڑی ذات ہے. ہم لوگ دیکھیں اپنی لائٹ بھی بارہا طور پہ آف کرنا بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کیسا ہوتا ہے کہ باہر جیسے سینوں کی لائٹیں ہوتے ہیں آن کرنا بھول جاتے، ہوتا ہے نا ایسے. تو یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہی چیزیں آپ کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. اور صحابہ کرام اجمعین کا انداز دیکھیے کہ وہ دین سیکھتے تھے، کتنا ان کا خوبصورت انداز تھا. وہ جو بھی محبوب کی بات ہوتی تھی سنتے تھے اور ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، لیکن وہ غور و فکر بھی کرتے تھے. اور میں نے بارہا بتایا کہ ایک آیت پڑھ کے اس کے اوپر غور و فکر کرنا سارے دن کی یہ جو تلاوت ہے اس سے افضل ہے. تو قرآن کریم بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کائنات پر غور و فکر کی. اسی طرح صحابہ کرام اجمعین غور و فکر کرتے تھے. ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اجمعین علم کے کتنے حریص تھے، علم کے کتنے حریص تھے. اور ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. انہیں پتا تھا محبوب کو اللہ نے سکھایا ہے تو اللہ نے ہر چیز کا علم دیا ہوا ہے. وہ دینی سوال نہیں کرتے تھے بلکہ دنیاوی بھی سوال کیا کرتے تھے. ہر ایک کا جواب مصطفیٰ کریم سے وہ پایا کرتے تھے. اگر محبوب ایک دفعہ جھڑک دیتے، کہہ دیتے کہ میرے پاس صرف تم دین سیکھنے کے لیے آیا کرو، یہ عجیب و غریب سوالات کیوں لے کے آ جاتے ہو، کہیں ایک بھی حدیث طیبہ نہیں ملتی. ہاں بعض جگہوں پہ سکوت ضرور ملتا ہے. اس سے میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. اگر احادیث طیبہ کے اندر پڑھیں تو صحابہ کرام اجمعین کوئی بھی چھوٹا کام بڑا کام، ایون کہ قرض دینے کی بھی بات آتی تو دوڑے دوڑے محبوب کے پاس جاتے تھے. اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بھی دوڑا دوڑا کدھر جاتے تھے، مصطفیٰ کریم کے پاس. اور بہت ساری احادیث طیبہ میں ملتی ہیں کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو محبوب نے یہ کیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا تو محبوب نے ان کا بھی حل کیا بلکہ جوڑ دیا گیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا مسئلہ تھا تو تب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے گئے. عرض کی محبوبہ میں سنتا تو ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو خالی دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گی اور پڑھ کے جو کچھ بھی انہوں نے پھونکا فرمایا سمیٹ لو. سمیٹ لیے گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آج تک میں کوئی چیز نہیں بولا. احادیث دیکھیں تو بہت ساری احادیث بلکہ زیادہ تر احادیث طیبہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں. آج ہم لوگ یہ سمجھے کہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں اور محبوب کا تعلق خالی دین تک محدود کریں یا کہیں کہ جو فرشتہ بتاتا تھا وہی جسٹ بتاتے تھے. تو اس طرح مطلب کیا ہوا
کہ ہم نے محبوب کے علم کو جن کو رب نے سکھایا ہے محدود کر دیا، اور محدود کر دیں گے تو ہمارے بچوں میں رسول اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ جیسے غیر مسلم بچے آج مجھ سے سوال کرتے ہیں، آنے والی نسلیں آپ سے بھی سوال کریں گی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ وقت کی علامتیں بتانے کے لیے ہے۔ وقت کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ہر ٹائم ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ کفارے کا بھی جو روزے ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی تو اسی چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اس کا بھی کفارہ آپ کو پتہ ہے، وہ بھی 2 مہینے ہوتا ہے، وہ بھی مسلسل 2 مہینے، تو وہ بھی چاند کے حساب سے ہی رکھے جاتے ہیں۔ ایک پرفیکٹ کیلنڈر ہے۔ خصوصی تذکرہ آیا حج کا، اور اس میں یہ چاند کے جو حساب سے عبادات کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے، تاکہ پورے سال میں جیسے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے، روزے کبھی گرمیوں میں آ رہے ہوتے ہیں کبھی سردیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حج کبھی گرمیوں میں ہوتا ہے اور کبھی ٹھنڈ کے تھوڑے سے ٹائم میں ہوتا ہے، ہر موسم کے اندر عبادات کا ہم لطف بھی اٹھا سکیں۔ کہ جو چاند کا ہوتا ہے نا کیلنڈر، وہ سورج کے کیلنڈر سے 10 دنوں کے فرق میں ہوتا ہے، اور 10 دن گھٹتے گھٹتے کبھی رمضان ہے، حج ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے اور کبھی سردیوں میں، کبھی نارمل موسم میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے احسانوں میں سے بہت بڑا احسان ہے۔ ایک اور بات جو جہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کی، کیونکہ نماز بھی دیکھیں تو وہ بھی ٹائموں کے مطابق ہے، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی نہ اپنے ٹائم سے پہلے نہ اپنے بعد۔ ہاں کچھ تھوڑا جیسے حج میں ظہر اور عصر کی وہ اکٹھی مصطفیٰ کریم نے جیسے کیا ویسے ہم کر رہے ہیں، باہر طور پر حج ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک مقرر ٹائم ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ وہ بھی ایک مقرر ٹائم ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ٹائم کی پابندی کرنا سیکھیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا سونا ہوندا، یہی سنتے ہیں نا۔ تو ہم لوگ جو آج کل سلسلہ ہر کام لیٹ کرنے کا کریں تو یہ غلط طریقہ ہے، اور کہیں ابھی کسی فنکشن میں جانا ہو تب لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر کام میں لیٹ، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان قوم پیچھے رہتی جا رہی ہے۔ یہ جو نمازوں کے ٹائم مخصوص ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ مومن ٹائم کا پابند ہو۔ ابھی ایک اور محاورہ حضرت علامہ اقبال کے لیے وہ مخصوص تھا، یہ ہر کوئی اپنے ساتھ فٹ کرنے لگا، ان کا مقصد کوئی اور تھا کہ بڑا آدمی اور اقبال ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ شاید بڑے لوگوں کی نشانی کہ وہ لیٹ آتے نہیں، بڑے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کیونکہ بڑے سب سے بڑے مصطفیٰ کریم لوگوں میں سے اور سب سے بڑی ذات کریم رب کی، اس نے ہمیں ٹائم کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو لوگ آج کا کام آج کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں یا لیٹ کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں۔ جو سننے والے لوگ ہیں ہر ایک سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ٹائم کی پابندی کرنا سیکھیں، اور ٹائم کی پابندی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت میں نے ایک دفعہ درس دیا تھا، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس حصے میں آیا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے یا بیک سائڈ سے۔ اصل میں بات یہ تھی، بہت ساری روایات ملتی ہیں، میں آپ کو صرف ایک روایت سناتی ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا، جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں جو مختلف روایات کا نچوڑ ہے، کیوں نہیں داخل ہوتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گھر اور جیسے دروازے کے اوپر وہ لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جب داخل ہوئیں گے تو وہ لکڑی آسمان اور گھر کے درمیان وہ حائل ہو جائے گی، تو اس طرح ان کا احرام باطل ہو جائے گا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سیدھے نہیں انٹر ہوتے تھے،
بہت ہی تکلیف اٹھاتے تھے، بہت ہی دشواری محسوس کرتے تھے، گھر کے پچھواڑے سے جو دیواریں ہیں وہ پھلانگ پھلانگ کے آتے تھے اور اسی کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب احرام باندھ لیا کرتے تھے، انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار میں یا سوراخ کر کے داخل ہوتے تھے، اور یا دیواریں پھلانگ کے، یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سوراخ والی بات لکھی ہے اور اسی کو یہ لوگ بڑی نیکی کہتے تھے۔ ان کی اس لا یعنی حرکت سے روکا جا رہا ہے۔ اور بہت ساری روایات ملتی ہیں، عیدوں پہ بھی کچھ ایسا کرتے تھے اور پتہ نہیں اعتکاف کے دوران بھی وہ ایسا کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا کہ جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کرو گے تو تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے پاس سے ہر چیز کی جو ممانت کر لیتے ہو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ممانت کے بغیر کسی چیز کو ناجائز سمجھنا یہ کیسا ہے۔ چند سوالوں کے جواب بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس سے جو ہمارے لیے فوائد ہیں، یہ جو ہمیں سمجھایا جائے، ان کی بات ہی ختم ہوگی، سمجھا دی بات ختم، لیکن یہ آیت کریمہ ہمارے لیے جو سبق دے رہی ہے اصل وہ سمجھانا ہے، کیونکہ قرآن کریم قصہ کہانی والی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کی بات کر کے ہمیں سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی چیز کو بغیر ممانت کے ناجائز سمجھنا جہلا کا کام ہے۔ جائز اور ناجائز کا ٹوٹلی اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اگر اپنے پاس سے ان کو جائز یا ناجائز کہیں گے تو یہ جہلا کا کام ہے، اس کو آپ شرک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں نے آپ کو 2-3 آیات بتائی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بجائے جو علماء کی بات کی وجہ سے کسی چیز کو حلال یا حرام بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے۔ تو یہاں بھی کیا پتہ چلا کہ بغیر ممانت کے ناجائز سمجھنا جہلا کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا بھی جائز نہیں۔ بہت سے کام ایسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اصالِ ثواب کے لیے صوم کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے، کریں، یہ چیزیں جائز ہے، اصحالِ ثواب جائز ہے۔ اگر یہ سمجھ کے کریں کہ یہ کرنا ضروری ہے، یہ دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں۔ ویسے اگر آپ ٹائم یا دن فکس کر لیتے ہو تو یہ چیز غلط نہیں ہے، کیونکہ دن فکس ہوگا تو لوگوں کے لیے آنا آسان ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے اصحالِ ثواب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں کو جو جائز ہیں اپنی طرف سے حرام کہہ دیں گے تو یہ کفار کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ بہرحال افراط اور تفریط سے بچنا بہت ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں شادی کے معاملات ہیں، جو سنت ہے شادی، اس کے اندر جو بہت ساری اضافی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح فوتگیوں پہ بھی زندگی کے معاملات ہوں یا جس طرح بھی ہوں، جو بھی رسومات ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اسلام کے خلاف نہ ہوں۔ اسلام کے خلاف نہ ہوں، ہم انہیں کریں تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسلام کے خلاف نہ ہوں، مثلا اس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو، ہم اس کو حرام کر دیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارنا ہوگی کہ یہ دین معقول دین ہے۔ ہمیں جو صحیح اور درست طریقے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اپنی جتنے کام ہیں ان کو کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء کرام جن کے پاس صحیح علم ہے ان سے رابطہ کر کے اصل جاننے کی بھی کوشش کریں۔ ایسے ہر کوئی جو مفتی بنا پھرتا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے بعض سیرت النبی کانفرنس رکھا کرتے ہیں اور بعض میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے درست ہیں اور ہمیں مصطفیٰ کا ذکر ہی تو کرنا ہے، چاہے نام جیسا بھی ہو تو ہمیں کرنے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل اس کی زیادہ ضرورت
میلاد کو جیسے بہت سارے لوگ شرک کہہ دیتے ہیں، تو وہ اپنے علم پہ ضرور غور کریں، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی پیدائش پہ جب یہ تذکرے کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان پیدا ہوئے تھے تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ کوئی خاص ہستی تھی تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کوئی میلاد نہیں مناتا، اس کی وجہ کہ اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو ازل سے ہے، اس نے ابد تک رہنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ دیکھیں، ہمیں حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، ہمیں تعاون کرنا ہے اور سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ مصطفیٰ کریم نے تو کہیں تشنگی چھوڑی نہیں، ایون کہ جنگ پہ بھی جو لوگ جاتے تھے تو ان کو بھی بتایا کرتے تھے کہ آپ نے وہاں پہ یہ کام کرنے ہیں۔ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، ہر چیز کا ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے طریقے ہوں جسے وقت کی ضرورت کے تحت علماء کرام اسے درست کہیں تو اس کو ماننا چاہیے کہ وہ اپنے علم کے تحت بتاتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل موجود ہوتی ہے قرآن و سنت میں، تو تب وہ چیزیں درست ہوتی ہیں۔ بہرحال کیا فرمایا کہ الٹے طریقے استعمال کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی وہی ہے جو صحیح طریقے۔ ایک اور ضمناً بات بتا دوں کہ صحیح طریقہ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے میرے گھر کسی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر کسی نے آنا ہے، وہ کہے کہ ہم نے فاریا کے گھر جانا ہے، اس کو پتا نہیں ہو، وہ الٹے سیدھوں طریقوں سے آئے گا تو کیا میرے گھر وہ آسانی سے پہنچ سکے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر میں اسے لوکیشن بھیج دوں گی تو وہ کتنی آسانی سے میرے گھر پہنچ جائے گا، ہے نا یہ بات۔ کوئی بھی کام ہو صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات، ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے۔ پھر ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے، تو ہمیں ٹائم بھی بچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کام اچھے کرنے۔ تھوڑی سی ہماری زندگی ہے، کیا فرمایا کہ صحیح طریقے سے کام کرو، اور پھر یہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں جیسے میرا رب چاہتا ہے۔ جہاں چاہے وہاں ہم موجود ہوں، جہاں وہ نہ چاہے وہاں ہم موجود نہ ہوں۔ سب سے بڑی جو سند دے دی گئی اس آیت کریمہ میں کہ اگر آپ اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو سنو واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، تو کیا لعلکم تفلحون، اس امید پہ کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی بہت بڑی کنجی ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اگر تقوی اختیار آپ کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کے اندر دینی کامیابی بھی آتی ہے اور دنیاوی کامیابی بھی آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کامیاب ہونا، ہم چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہو کامیاب ہونا تو اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، وہ کوئی غلط راستے اختیار نہیں کر سکتا، وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر کیا پاتا ہے؟ فلاح۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔